تفسیر ضیاء-ال-قرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 11۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ: اور کتنی بستیاں ہم نے برباد کر دیں کیونکہ وہ ظالم تھیں، اور ہم نے پیدا فرما دی ان کی بربادی کے بعد ایک دوسری قوم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ بدکار اور سرکش قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، حسرت و ندامت سے وہ کس طرح ہونٹ کاٹتے ہیں اور اپنی غفلتوں پر کس طرح پچھتاتے ہیں۔ مزید برآں بعد از وقت ندامت کا جو انجام ہوتا ہے، ان آیات میں ان کا بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر فرما دیا۔ مشکل الفاظ: القسم، الکسر، توڑ پھوڑ دینا، ریزہ ریزہ کرنا۔ یرکدون، تیزی سے دوڑنا، یہاں مقصد ہے باغ کھڑے ہونا۔ حسیدن، حاسدہ کہتے ہیں درانتی سے فصل کاٹنا۔ خامدینہ، خمود ان سے ہے، آگ کا بجھ جانا مراد ہے، مر جانا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 12۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ ترجمہ: پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 13۔ لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ترجمہ: اب مت بھاگو اور واپس لوٹو ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھیں، اور لوٹو اپنے مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 14۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ ترجمہ: کہنے لگے وائے شومیِ قسمت، ہم ہی ظالم تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 15۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ ترجمہ: پس وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ ترجمہ: اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے دل لگی کرتے ہوئے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ زندگی یہی کچھ ہے جو وہ گزار رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اس میں جس نے زیادہ داد عیش دے لی اور زیادہ سے زیادہ ناموری حاصل کر لی وہی کامیاب ہے۔ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی جزا اور اپنی برائیوں کی سزا ملنے والی ہو۔ یہ نظریہ کیونکہ ہدایت عقل کے خلاف ہے اور شرف انسانیت کے منافی ہے اور حکمت اور عدل الہی کے شایان شان نہیں، اس لیے قرآن حکیم نے متعدد بار اور یہاں بھی اس کی پرزور تردید فرما دی اور بتایا کہ اگر تمہارا یہ نظریہ درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارا نظام عالم ایک کھیل تماشا ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات محض ایشور کی لیلا ہے اور اس کے خالق نے معاذ اللہ نادان بچوں کی طرح تفریح طبع اور دل بہلانے کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے گرد و پیش اس کی حکمت اور دانائی کے جو انگنت شاہکار دیکھ رہے ہو، کیا وہ اس نظریے کو جھٹلانے کے لیے کافی نہیں؟ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد عظیم یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ پر استدلال کیا جائے اور تاکہ نیکوکار اور بدکار کو اس کے اعمال کا معاوضہ ملے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 17۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین۔ ترجمہ: اگر ہمیں یہی منظور ہوتا کہ ہم اس کائنات کو کھیل تماشا بنائیں تو ہم بنا لیتے اسے خود بخود، ہمیں کون روک سکتا تھا، مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اگر ہماری یہی مرضی ہوتی کہ دنیا اور اس میں بسنے والے انسانوں کو تفریح طبع کا ذریعہ بنائیں تو ہمیں کون روک سکتا تھا، لیکن یہ بات ہمارے مقام الوہیت اور شان حکمت کے خلاف تھی۔ بعض علماء تفسیر نے لہو کا معنی فرزند و زن بھی کیا ہے،
اس صورت میں یہود و نصارہ کی تردید ہوگی، لیکن پہلی آیت سے مناسبت وہی معنی رکھتا ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 18، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ ترجمہ، بلکہ ہم تو چوٹ لگاتے ہیں حق سے باطل پر، پس وہ اسے کچل دیتا ہے اور وہ یکا یک ناپید ہو جاتا ہے، اور اے باطل پرستو تمہارے لیے ہلاکت ہے ان نازیبا باتوں کے باعث جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ قذف کا معنی دور سے پھینکنا، ایسی ضرب جس سے دماغ پھٹ جائے، یعنی ہمارے پیش نظر تخلیق کائنات سے صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل نامراد اور ناکام ہو۔ اس لیے ہم باطل کی طاغوتی قوتوں پر حق کا گرج مارتے ہیں جو اس کا سر کچل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تم اچھی طرح باخبر ہو، ورنہ تم اب اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ ترجمہ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہیں، وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا شریک اور ہمسر نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ جتنا کوئی اس کے قریب ہے اتنا ہی وہ اس کی عظمت و کبریائی سے لرزہ براندام ہے اور اظہار عجز میں سرگرداں ہے، اور ہر وقت اس کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ من عندہ سے اکثر مفسرین نے فرشتے مراد لیے ہیں، لیکن حضرت ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ یعنی فرشتے، انبیاء اور جو ان کے پیروکار ہیں، اور عبادت سے مراد یہ ہے کہ ان کے مقربین سے دوام حضور اور ذکر خفی کا انقطاع ناممکن ہے۔ جس طرح انسان دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کے باوجود سانس لیتا رہتا ہے، یعنی عبادت کرنے سے تھک نہیں جاتے۔ یفترون یعنی کمزور اور ماند پڑنا، ینشرون یعنی زندہ کرنا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 20، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ، وہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات دن اور وہ اکتاتے نہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ ترجمہ، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے خدا اہل زمین سے جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ ناقابل تردید دلیل ہے۔ انسان اس میں جتنا غور و تأمل کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کا یقین محکم اور ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اتنی سہل اور عام فہم ہے کہ ایک سادہ لوح دیہاتی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے دل کو نور یقین سے منور کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک ملک کے 2 فرما روا ہوں جن کے اختیارات مساوی ہوں تو اس ملک میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکیں گے اور اس کی ساری رونقیں خاک سیاہ بن کر رہ جائیں گی۔ اگر ایک ہی لشکر کے 2 جنرل ہوں تو وہ فوج کسی میدان میں جم کر نہیں لڑ سکے گی۔ یہ ایسی بات ہے جسے ہر لکھا پڑھا بھی جانتا ہے، اور ایک ان پڑھ چرواہا بھی جس کی عمر سیاسی ہنگاموں سے دور جنگلوں میں بکریاں چراتے گزری ہو، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں کسی قوم نے اپنے 2 ایسے حکمران مقرر کیے ہوں جو قوت و طاقت اور اختیارات میں مساوی حیثیت کے مالک ہوں۔ لیکن اگر آپ اس آیت میں مزید غور کریں تو آپ کو اس دلیل کی گہرائی اور گہرائی کا مزید اندازہ ہوگا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الہ یعنی خدا کون ہو سکتا ہے۔ الہ وہ ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، اپنے موجود ہونے میں کسی خالق کا محتاج نہ ہو، نیز جو تمام صفات کمال سے متصف ہو اور جملہ نقائص و عیوب سے پاک ہو۔ جو خدا اپنے موجود ہونے میں کسی غیر کا دست نگر ہو، اس کو الہ کہنا مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ خدا جس میں کئی خوبیاں اور کمالات مفقود ہوں اور جس میں طرح طرح کے عیب پائے جاتے ہوں، ایسی ہستی کو بھی خدا کہنا عقل و دانش کی سب سے بڑی توہین ہے۔
اب جب ہم نے عقل سلیم کی روشنی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا وہ ہے جو واجب الوجود ہو اور تمام کمالات سے متصف اور تمام عیوب سے پاک، تو اب ذرا سوچئے کہ اگر ایک سے زائد خدا مان لیے جائیں تو ان کی باہمی حیثیت کیا ہے؟ اگر سارے ناقص ہیں اور کائنات کے پیدا کرنے میں ایک دوسرے کی اعانت کے محتاج ہیں، تو ان میں سے ایک بھی اس قابل نہ ہوا کہ اسے خدا کہا جائے، کیونکہ جو خود محتاج ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیا کرے گا؟ اور اگر ان میں سے ایک کامل قدرت کا مالک ہے اور دوسرے اس کی امداد کے محتاج ہیں، تو جو کامل ہے اسے کیا پڑی ہے کہ اس بدی اور حیران کن نظام عالم کی تخلیق میں دوسروں کو شریک کرتا پھرے، جو وہ بلا شرکت غیر انجام دے سکتا ہے؟ اور اگر سب یکساں قوت، اختیار اور ارادے کے مالک ہیں تو ان میں باہمی اختلاف کا پیدا ہونا لازمی ہے، اور جب ایک خدا دوسرے خدا سے ٹکرائے گا تو کائنات کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سب نے آپس میں مصالحت کر لی ہے اور باہمی اتفاق سے سارا نظام چل رہا ہے، تو کیا حوادث عالم کے روح پذیر ہونے میں سب کی قوت صرف ہو رہی ہے یا ایک کی؟ اگر ایک کی صرف ہو رہی ہے تو دوسرے بیکار ہوں گے، اور یہ بھی اچھے خدا ہوئے کہ طاقت تو ہے لیکن بخیل کی دولت کی طرح بیکار اور بے مصرف۔ اور اگر سب کی قوت اور ارادے سے ہر کام انجام پا رہا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہوگا کہ سب علیحدہ علیحدہ اس کام کو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو عاجز و ناتوان ہوئے، جو شان خداوندی کے خلاف ہے، اور اگر ہر ایک کر سکتا ہے اور پھر سب مل کر کرتے ہیں تو یہ بھی قوت و ارادے کی بیجا نمائش اور ضیاع ہے، جو حماقت کی دلیل ہے۔ غرض یہ کہ اگر الہ کا مفہوم ذہن نشین ہو اور پھر اس آیت طیبہ میں غور کیا جائے تو عقل و فہم کی دنیا میں شرک کی گنجائش نہیں رہتی۔ علامہ اسماعیل حقی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر ایک بدن میں دو روح اور ایک نظام شمسی میں دوسرا آفتاب نہیں سما سکتا تو اس جہان بالا و پست میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی دوسرا خدا نہیں سما سکتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے۔ عرش جو تدبیر کائنات اور تقدیر عالم کا سرچشمہ ہے اور اس عالم ہست و بود کے لیے شاہی تخت کی مانند ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس پر متمکن ہے، اس کا کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ترجمہ: نہیں پرسش کی جا سکتی اس کام کے متعلق جو وہ کرتا ہے، اور ان تمام سے باز پرس ہوگی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ اعتراض اس پر کیا جاتا ہے جو غلط اور ناروا فیصلہ کرے۔ غلط فیصلہ وہ کرتا ہے جسے حالات کا صحیح علم نہ ہو، اور اعتراض کرنا اسے زیب دیتا ہے جس کے علم کا دائرہ وسیع ہو اور واقعات کے وہ گوشے جو پہلے آدمی سے پنہاں تھے اس کے سامنے عیاں ہوں۔ نیز اگر کوئی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کوئی فعل کرتا ہے تو اس پر گرفت بھی کی جا سکتی ہے کہ تم جب ایسا کرنے کے مجاز نہ تھے تو تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ظاہر و باطن، ماضی و مستقبل کو محیط ہے، اور اس کے اختیارات بھی بڑے وسیع ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اور جب ہر مالک کو اپنی ملکیت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے، وہ سیاہ کرے سفید کرے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر مکمل اختیار کیوں نہ ہو؟ ایسی ہستی جو ہمادان اور ہمابین ہے، جس کے قبضہ قدرت میں نشیب فرش سے فراز عرش تک جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، اس کے کسی فعل پر اعتراض کرنا جہالت کا مظاہرہ کرنے اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اطمینان خاطر کے لیے، کشف حقیقت کے لیے، معرفت حکمت کے لیے تو بارگاہ الہی میں زبان سوال کھول سکتے ہیں، لیکن اعتراض کا انجام وہی ہوتا ہے جو ابلیس لعین کا ہوا۔ اس نے بھی اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ اسجد لمن خلقت طینا، اگر وہ اس کی حکمت کے متعلق سوال کرتا تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ ہمیں بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے اور کوئی ایسی بات زبان پر نہ لانا چاہیے جو غیرت خداوندی کو گوارا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یا گستاخی کرنا غضب الہی کو بھڑکا دیتا ہے۔ علم و تقدس کے تمام محلات مسمار کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک فاضل اجل سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس میں تھے تو ایک محجوب اور محروم ازلی نے کہا کہ ہوائے نفس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، خواہ وہ بھی ہو۔ وہ سے اشارہ حضور الاسلام کی طرف کیا، کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یعنی تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے مرغوب کی گئی ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں نے اس گستاخ کو کہا تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ حدیث میں ہے احببت یعنی میں پسند کرتا ہوں کا لفظ نہیں، بلکہ حبیبہ میرے لیے مرغوب بنا دی گئی ہیں کا لفظ ہے۔ ہوائے نفس تو تب ہوتی کہ احببت کا لفظ ہوتا۔ فرماتے ہیں اس گستاخ کا منہ تو میں نے بند کر دیا، لیکن میں اس کی بد زبانی پر بڑا غمگین ہوا کہ اپنے آپ کو امتی کہلانے والا شخص بھی ایسی بات اپنی زبان پر لا سکتا ہے
رات کو خواب میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا غم زدہ نہ ہو، ہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ علامہ مرحوم اگر آج ہوتے اور ان امتیوں کا حال دیکھتے جو اپنے آپ کو بشریت میں حضور کا ہم پلہ ثابت کرنے کے لیے کس سوقیانہ انداز میں حضور کی ازدواجی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ چمگادڑ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بدر کامل کے نور کو کم کر دے، وہ بے وقوف یہ نہیں جانتی کہ آپ کا نور ابد تک درخشاں رہے گا۔ جو بدبخت آپ کی ذات پر زبان تان دراز کرے، وہ عقل و فہم میں بو علی سینا کی مانند بھی ہو تو وہ دولت ایمان سے محروم ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ تسلیمات و تحیات کی ذات پاک تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء و مشائخ پر بھی بیجا اعتراض کرتا ہے تو وہ نعمت و برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور علم و عرفان کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 24۔ ام اتخذوا من دونه آلہہ قل هاتوا برہانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود؟ اے حبیب آپ انہیں فرمائیے پیش کرو اپنی دلیل۔ یہ قرآن جو نصیحت ہے میرے ساتھ والوں کے لیے اور دوسری کتب جو نصیحت ہیں میرے پیشروؤں کے لیے سب موجود ہیں، ان کا کوئی حوالہ دو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ دلائل توحید بیان فرمانے کے بعد دنیا بھر کے مشرکوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اپنے شرک و اصنام پرستی پر عقلی یا نقلی کوئی ایک تو ایسی دلیل پیش کریں جو قابل غور ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ توحید کی یہ دعوت جو میرا رسول مکرم تمہیں دے رہا ہے یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے اور جو حضرات اس منصب پر فائز ہوئے ہیں سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے قبیلوں اور قوموں کو یہی دعوت دی ہے۔ شرائع و احکام میں حالات کے پیش نظر تبدیلیاں ہوتی رہیں لیکن عقیدہ توحید میں سر منہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ ترجمہ، وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمان نے اپنے لیے بیٹا، سبحان اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ عرب کے کئی قبائل مثلاً بنی خزاع فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے اور یہود و نصارہ عزیر اور مسیح کو ابن اللہ کہا کرتے۔ اس بہتان سری کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ محض بکواس ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جنہیں وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں وہ تو اس کے معزز و مکرم بندے ہیں۔ غلط عقیدے کی تردید کے ساتھ ساتھ عباد و مکرمون فرما کر ان کی عزت اور شان کو چار چاند لگا دیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ترجمہ، نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کی بے نیازی کے باعث اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 29۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے ہم سزا دیں گے جہنم کی، یوں ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ یہاں پر 17ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔
قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔